ملتی تو نہیں ہے. کوئی سمجھدار آدمی ہوگا یا عقل مند تو کہے گا بھائی خواہش ہے تو ذرا اس میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں کہ چیز میں حاصل کر لوں. حقیقت یہ ہے کہ خواہش کو آنا اچھی چیز ہے، لیکن خواہش تک رہنا یہ بیوقوفی ہے. خواہش سے آگے جو قدم ہے اس کو اٹھانا چاہیے. خواہش کے بعد جو اگلا قدم کیا ہے وہ کوشش کا ہے. ہمیں خواہش آ رہی ہے کہ ہم الحمدللہ جنت میں جائیں، جنت فردوس ملے، اعلیٰ مقام ملے، بالکل صحیح خواہش ہے، لیکن اس خواہش تک ہی رہ جانا وہ بیوقوفی ہے. بہت اچھا میسج دیا اللہ پاک ہم پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ پوائنٹس بتایا جنت فردوس آخرت میں لینے کے، اعلیٰ مقام جنت لینے کے. تو اس کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا پوائنٹس ہیں. الحمدللہ اللہ توفیق دے تو ہم اس بات کو سمجھ جائیں. بہت آسان ہو جائے گی بات، منزل پہ چلنا بہت آسان ہو جائے گا. کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے 4 چیزیں کرو. کتنے؟ قرآن بتا رہا ہے کہ جو شوق رکھتے ہیں 4 چیزیں. الا الذین تابوا واصلحوا، پہلی چیز کیا ہے؟ توبہ. واصلحوا، دوسری چیز کیا ہے؟ اس کے بعد اصلاح کرنا، اور اس کے بعد تیسری چیز کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک میں کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا. واعتصموا باللہ، قرآن پر اور اس کے نبی کے فرمان پر پورا یقین ہو. جو احکامات اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، نبی کی طرف سے آ رہے ہیں، پورا یقین. واعتصموا باللہ، سب کو پورا یقین ہو اس پر، اور وہ احکامات آدمی تسلیم کر لیں. اور چوتھا بتایا کہ جب یہ کر لیں آپ 3 کام، تو چوتھا کام جو ہے اخلصوا دینہم للہ. پڑھتے ہیں کیا ہے؟ چوتھا کام کیا ہوتا ہے؟ پھر جو عمل جو اللہ نے بتائے ہیں، نبی ہم بتائے ہیں، اس کو پھر عمل کو کیسے کریں؟ اخلصوا دینہم للہ، کہ عمل پھر ایسا ہو کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، بلکہ خالص کیا ہو؟ اللہ کے لیے ہو. توبہ یہ ہے کہ بھی آدمی اللہ کے حضور میں داخل ہو جائے کہ جی میں معافی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کیا ہے. اب جو بھی ہو، انسان منافق ہے، جو بھی ہے، کسی حال کے اندر ہے، اللہ کے پاس آ کے اس نے یہ کوشش ہے نا خواہش کی، کتنا اچھی بات ہے. اس کے بغیر کچھ کام نہیں ہے، دکھ لیں آپ. تو پھر چلا وہ آدمی، اس نے توبہ ٹھیک ہے اللہ کے پاس ہے، اور اس نے توبہ کی، سارے گناہ آپ نے پیش کر دیے اللہ کو. اللہ تعالیٰ بس میں آ گیا ہوں تیرے دربار میں، سرنڈر کر رہا ہوں، تو معاف فرما دے. اس کو کہتے ہیں، اس توبہ کی ایک طریقہ بھی بتایا اللہ پاک قرآن کے اندر بیان فرمایا. یہ نہیں کہ توبہ کے بھی طریقہ نہیں پتہ، اللہ نے اس کو بیان فرما دیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے، میں آپ کو پیش کروں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو جب بیعت فرماتے تھے، توبہ کراتے تھے، بیعت کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کراتے تھے، تو وہ قرآن کی اس آیت کے مطابق کراتے تھے، سورہ ممتحنہ کی آیت کے مطابق. سورہ بخاری کی مسلم کی حدیث ہے، عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ بالکل اس آیت کو سامنے رکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بیعت فرماتے تھے. ظاہر اس میں مرد بھی تھے. فرماتے کیسے فرماتے تھے؟ پھر آپ نے وہ آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں آیت نازل فرمائی. کیا آیت ہے؟ کہ نبی محترم میں تمہارے پاس جا کر المومنات یبایعنک، آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں گی، آپ ان کو کیا کریں؟ یبایعنک، بیعت کریں. تو پھر اللہ کے نبی اس طرح بیعت کرتے تھے
قرآن جو طریقہ بتایا. عورتیں آ جاتی تھیں مومنات, یہاں تو تھوڑا سا آدمی کچھ علم سیکھ جائے کہتے ہیں مجھے کیا ضرورت ہے بیعت کرنے کی, وہاں صحابہ آ رہی ہیں بیعت کرنے کے لیے. ہم تو تھوڑا سا ذرا بس ہو جائے نا ہمارا, تو ہمیں کیا ضرورت ہے بیعت کرنے کی, ہم تو یہ ہیں, ہم تو فلاں ہیں. کدھر سے اللہ پاک نے کہا, یہ قرآن ہے. یا النبی جاک المؤمنات جبایا, قرآن کہتا ہے کہ جب عورتیں آ جائیں مردیں اسی طرح آپ بیعت کریں. کتنی ضروری ہوگی, توبہ کریں, کیونکہ پہلی شرط اللہ نے توبہ رکھی. جنت میں جانے کی پہلی شرط کیا رکھی ہے؟ توبہ. تو توبہ کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. یہ توبہ جو میں نے آپ نے کی ہے, اب یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. الحمدللہ بول رہے, سو تو نہیں رہے, سن رہے ہیں میری بات, جواب نہیں آ رہا. کتنی ضرورت باست آپ یہ سوچیں, جب اللہ کی کوئی نعمت نظر آئے نا کہ مجھ پہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے, تو خوشی سے بولیں سبحان اللہ. کم نعمت ہے یہ مجھے بتائیں, کتنی بڑی نعمت دے دی اللہ پاک نے, اور ہمیں اس چیز کا پتہ بھی نہ ہو پہلے, کتنی بڑی نعمت دی ہے. ہم اس کو اخروٹ کے دانے سمجھ لیں, کھیلتے پھریں اس سے, وہ تو ہماری قسمت ہے اور ہمارا ضمیر ہے. سن لیں آپ, قرآن شاہد ہے, حدیث شاہد ہے, عائشہ صدیقہ بتا رہے ہیں, نبی عمل بتا رہے ہیں آپ کو کہ ہر عورت کو اس کا ذکر تو عورت کا اس میں, ہر ایک کو جو ہے اس طرح توبہ کرنا چاہیے جو جنت چاہتا ہے, جنت میں جانا چاہتا ہے. پہلی شرط یہ توبہ. کتنی عورتیں مرد ہم سمجھتی, اس کی اہمیت مجھے بتائیں. یہ جو مشائخ کرامت ہیں, اللہ والے آتے ہیں, کوئی مداری ہیں, تماشے کرنے آتے ہیں, اللہ نے ان کو منتخب کیا اس چیز کے لیے, وارث نبی ہیں. اللہ نے ان کو اس مقام پہ رکھا ہے کہ وہ ہر چیز چلنی ہے. اب یہ اللہ کے نبی نے قرآن کے مطابق عورتوں کو بیعت کی ہے, اب وہ کام تو قیامت تک چلنا ہے. اللہ نے مشائخ کرام کو رکھا ہے, وہ کام کر رہے ہیں اپنا الحمدللہ, اور فیضیاب ہو رہی ہیں عورتیں الحمدللہ اسی طریقے سے درجوں پہ پہنچ رہی ہیں, جنت میں مقامات حاصل کریں گی انشاءاللہ. وہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب عورتوں سے بیعت فرماتے تھے تو آج تک نبی پاک نے کسی عورت کو ٹچ نہیں کیا. آپ اس کے لیے دعا فرمائیں. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ قرآن, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے لیے دعا کریں. سبحان اللہ, کتنا بڑا مقام اس گناہ گار کو مل رہا ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں گے, اس آدمی کا مقام کیا ہوگا؟ یہ بیعت کا پہلا ہے توبہ ہونے کا. سبحان اللہ. اور پھر فرماتے ہیں کہ جب تو بھی توبہ مانگ رہا ہے اس کے لیے معافی, یہ آدمی معافی مانگ رہا ہے مجھ سے, آپ نے سفارش کر دی دعا کر کے اس کے لیے, کہتے لگتا ہے ان اللہ غفور رحیم, تو میں صرف اس کو معافی نہیں کروں گا بلکہ اس کے سارے گناہوں کو بھی بدل دوں گا, نہیں کروں گا. یہ کیا چیز ہے؟ جس نے زندگی کے اندر یہ کام نہیں کیا بہت ہی بڑا محروم ہے وہ شخص اگلی منزل تک جانے کے لیے. قرآن کہتا ہے کہ بیعت کا مطلب صرف یہاں تک ہی نہیں ہے, بلکہ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ اصلاح کرنا اپنی. جس نے صرف یہی سمجھ لیا کہ بیعت کا مطلب یہی ہے بس کسی کے پاس جاؤ جی توبہ کر لو بس بخشے بخشائے اور پہنچ گیا ہم جناب سب کچھ, یہ وہ کہتا ہے یہ مقصد نہیں ہے. اصل بیعت کا مقصد یہ ہے کہ تم نے توبہ مانگ لی, اب تم بالکل صاف کپڑے کے مطابق ہو گئے, چٹے ہو گئے, میں نے معاف کر دیا, بالکل تمہیں پاک صاف کر دیا. اب تمہارا کیا کہ اصلاح ہو, تم اپنی اتنی اصلاح کرو کہ تمہارے اس سفید جو بالکل سفید چادر کی طرح ہو گئے, کوئی بھی گناہ کا دھبا نہ پڑنی چاہیے اس میں. یہ اس سے بڑی کہتا ٹھیک ہے. اب تیسری چیز کیا ہے کہ میرے احکامات پہ عمل کریں گے. اللہ نے کہا فرمایا پورے یقین کے ساتھ, لیکن وہ عمل بھی کون سا قبول کیا جائے گا؟ وَاخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ, کہ ایسا عمل جس کے اندر ذرہ برابر بھی کسی اور کی گنجائش نہ ہو, خالص میرے لیے ہو. جب ذکر کر رہا ہے تو خالص میرے لیے کر رہا ہے, جو نیکی کر رہا ہے خالص میرے لیے کر رہا ہے, دنیا کا اس میں شیوا بھی نہ ہو کہ اس میں دنیا کو کام ہو جائے. تب جا کے اللہ فرمایا کہ تیری توبہ جو ہوگی وہ قبول ہوگی. تیرے اخلاص, جب تک اخلاص نہیں آ جائے گا اس عمل کے اندر, یعنی یہ کس طرح اخلاص؟ آپ ایک آدمی ہے بیچارہ, وہ روڈ کراس کرنا چاہتا ہے, ضعیف آدمی ہے, آپ گاڑی سے اتر کے اس کا ہاتھ پکڑا, آپ اس کو روڈ کراس کر رہے ہیں, روڈ کراس کرائے, نیکی کی نا آپ نے کی, ٹھیک ہے نا. آپ اس نیکی کرنے کے بعد پوچھ لیجیے آپ کیا کام کرتے ہیں؟ اس نے میں سامنے میرا یہ میرا ہاؤس ہے, ایک دم شیطان ڈالا,
چلو یہ کام تو نکلے گا نا اس سے الحمدللہ. اچھا آپ کیا ہے, فون نمبر لے لیے اس کا, چلا کر لیے, عمل ختم ہو گیا. اس حساب پہ رکھیں کہ ہم انسان کو ایک ترازو پہ دیکھتے ہیں, ایک چیز سے دیکھتے ہیں, اس کے اندر کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کے لیے جو میں نے بتائی ہیں وہ اس پہ کتنا اس کے اندر اس کی اپنی قربانی ہے اور اثار ہے. یعنی ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ کتنی قربانی دیتا ہے اور کتنا اثار دیتا ہے. نہیں سمجھے بات؟ میں پھر سمجھاتا ہوں, آسانی سمجھ آئے گی بات. مثال ذکر ہے, ذکر کی مجلس ہے, اس میں آتے ہیں. اب جو جتنی قربانی دے کر آئے گا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتنا ہی اس کا درجہ بلند کر دیں گا. اب بات سمجھ آئے گی آسانی سے. ہم ایک آتا ہے ذکر کے اندر جب موڈ بنتا ہے, جب گاڑی ہوتی ہے, جب کوئی ملاقات کرنے والا نہیں آتا, اور جب کوئی کام نہیں ہوتا, اور جس وقت بالکل فارغ ہوتا ہے, چلو یہ آپ ذکر کریں, ثواب ہے ذکر کرنے آگے. ایک ہے کہ آج تمام مہمان آ رہے ہیں, اب بڑی یہ کرنا ہے, فلاں ہو رہا ہے, یہ ہونا ہے, اور جناب اب وہ سب سے سلپ کر کے اس نے کیا کرنا ہے, مچھلی کی طرح ہوں گے میں ذکر میں جاؤں یا اللہ کے ذکر میں چھوڑوں. وہ ان تمام چیزوں کو کسی ایسے طریقے سے سیکریفائز کر کے ذکر کی طرف بھاگ گیا. اللہ کہتا ہے یہ آدمی برابر نہیں ہو سکتا. بات سمجھ آ گئی؟ حضرت ابو اللہ نبی نے فرمایا کہ بھئی تبوک کے مقابلے کے اندر بھئی مال جمع کریں, صحابہ کو دیں, ضرورت ہے پیسوں. سب صحابی تھے, جو کچھ تھا لے آئے الحمدللہ, ڈھیر لگ گیا سب کچھ. آخری میں ابو بکر صدیق آتے ہیں. وہ کیسے آتے ہیں؟ کانٹے نہیں ہوتے, کانٹے ایک صف کمبل اڑا, کانٹے لگے کمبل پہ, کانٹے تو سیاہ بھی نہیں, اسی طرح آ رہے ہیں. جبریل رسول پر تشریف لاتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے جو تیرے آج محبوب بندے نے, پیارے نے جو آج لباس پہنا ہے, پورے آسمانوں پہ اللہ نے تمام فرشتوں کو یہ لباس پہنا دیا, یہ لباس پہنا دیا. کیوں؟ ان سے پوچھا, سب سے پوچھا کیا کیا تھا, ابو صدیق سے پوچھا کہ تو بھائی کیا لے گیا ہے, کہ جی سب کچھ لیا ہے. گھر کیا چھوڑا؟ کہتا اللہ کا رسول, کچھ بھی نہیں. تو سب سے بلند ہو گئے. جو جتنی قربانی کرتا ہے, جتنا اظہار کرتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے, سمجھے نا, جتنا اپنی خواہشات کو مارتا ہے, جتنا اپنے آپ کو ختم کرتا ہے, اپنے آپ کو مٹاتا ہے. دوسرے لوگوں میں حضرت فرماتے مٹاؤ, مٹ جاؤ, فنا ہو جاؤ. میرے حضرت کے لفظ ہے, تب جا کے تم بلند ہو جاؤ گے اللہ کے دربار.